بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، آج میں آپ کو حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ سناؤں گا، اور جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ان کے بارے میں حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کو جو حدیث میں واقعہ بیان ہے وہ سناؤں گا۔ اس کا عنوان کچھ یوں ہے، باب نمبر 248، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ معراج کی رات نماز کس طرح فرض ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ہرقل کی حدیث میں حضرت ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے کا، سچ بولنے اور حرام سے بچنے کا حکم دیتے۔ حدیث نمبر ہے 339۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو ذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت شفاف ہوئی، یعنی کہ چھت ہٹ گئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور میرے سینے کو شفق یعنی کہ کھول دیا۔ پھر آپ کو آب زمزم سے دھویا گیا، یعنی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھولا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر ایک تشمت سونے کا جو خدمت ایمان سے بھرا ہوا تھا میرے سینے میں ڈال دیا، اور پھر میرے سینے کو بند کر دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمان و دنیا کی طرف لے گئے۔ جب آسمان دنیا کے پاس پہنچا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان کے پاس پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان دنیا کے خادم، یعنی کہ جو پہلے آسمان کا دربان تھا، دروازے پر جا کر اسے دروازہ کھولنے کا کہا۔ دربان نے کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جبرائیل۔ دربان نے کہا کیا تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دربان نے کہا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، وہ بلائے گئے ہیں۔ جب دربان نے دروازہ کھول دیا ہم آسمان دنیا پر چڑھ گئے، یعنی کہ آسمان کی دنیا پر چلے گئے، تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دائیں بائیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، یعنی کہ مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا، اے اصلاح نبی اور سعادت مند بیٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا یہ آدمی کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ جو آپ کی دائیں بائیں لوگ ہیں یہ آپ کی اولاد ہیں، اور جو دائیں والی ہیں وہ جنتی ہیں اور بائیں والی وہ دوزخی ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے دوسرے آسمان کے پاس لے گئے اور اس کے دربان کو کہا دروازہ کھول دو۔ دربان نے وہی سوال کیا جو پہلے آسمان کے دربان نے کہے تھے۔ اس کے بعد دربان نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر حضرت ابو ذر غفاری نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اویس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان و دنیا میں پایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی۔
حضرت اویس علیہ السلام کے ساتھ سے گزر ہوا تو انہوں نے نبی اصلاح اور بھائی اصلاح کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت اویس علیہ السلام ہے۔ پھر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے نبی اصلاح اور بھائی اصلاح کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے بھی نبی اصلاح اور بھائی اصلاح کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میرا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، یعنی کہ چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سعادت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا اور انہوں نے بھی نبی اصلاح اور سعادت مند بیٹا کہہ کر میرا استقبال کیا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شباب محمد بن مسلم زہری فرماتے ہیں مجھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اوپر لے کر چلے گئے یہاں تک کہ میں مقام ہمدرد بلند جگہ پر پہنچ گیا جہاں میں نے قلم چلنے کی آواز سنائی دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی اور ان کو لے کر میں واپس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میرا گزر ہوا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹیے کیونکہ آپ کی امت میں اتنی نمازیں ادا کرنے کی قوت طاقت نہیں ہے۔ میں واپس گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ معاف کر دیا۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس جائیں کیونکہ آپ کی امت میں یہ نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں۔ میں پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ معاف کر دیا۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے کہا پھر اپنے رب کے پاس جائیے کیونکہ آپ کی امت میں ان کے ادا کرنے کا طاقت نہیں ہے۔ تو میں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعداد کی ابتدا سے یہ 5 ہیں، ثواب کے لحاظ سے یہ 50 ہی رہیں گی، ہمارے ہاں جو بات لکھ دی جائے وہ تبدیل نہیں کی جاتی۔ پھر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے رب کے پاس پھر جانے کو کہا۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اب مجھے اپنے رب سے کچھ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے گئے یہاں تک کہ مجھے آخری مقام تک پہنچ گیا اور اس کو بہت سے رنگوں میں اپنی آزمائش میں لیے ہوا تھا اور میں نے ان کو پہچان نہیں سکا۔ پھر میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت میں موتیوں کے ہار یا جنتی ریت کی طرح موتیوں سے بری ہوئی ہے اور اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ دوسری حدیث نمبر 340
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے خضر اور سفر میں دو رکعتیں نماز فرض فرمائی۔ سفر کی یہ نماز برقرار رہی اور جو خضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ معراج کا واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، وہ آپ کو منع کرتے، آپ واپس چلے جاتے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بار 5 نمازیں لے کر وہاں سے نکلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، جو اس حدیث میں لکھا ہے، ہر کوئی بھی اس حدیث کو ہٹ نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث میں کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ 5 نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ یا موسیٰ کہ مجھے اب خدا کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کیسے جا کے اپنے خدا کو کہوں کہ اے میرے اللہ، میری امت 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اگر ہو سکے اپنے آخرت کا فکر کریں۔ یہ دنیا ادھر ہی رک جانی ہے۔ ہم سب کے سامنے ہمارے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی یا بچے بزرگ ہمارے سامنے جا رہے ہیں، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ جانا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہمارے ساتھ جانا ہے۔ پیارے دوستو، برے کاموں سے بچو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی دعا، آپ کا ایک سجدہ، آپ کی دونوں ہی دنیا بدل دے، یہ بھی دنیا بدل دے اور وہ بھی دنیا بدل دے۔ اور رہی بات ٹائم کی، جہاں دوسرے کاموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، یہ تو ہے ہی فرض، یہ تو کام بڑا ضروری ہے۔ اصل ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں، مال دولت، یہ تو ہم الٹے ہی چکروں میں پڑ چکے ہیں۔ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک شیئر کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کی وجہ سے وہ 5 وقت کا نمازی بن جائے۔ اسے، مجھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔